السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں آپ خیر سے ہوں۔ ہمت کر کے اپنے روزگار کو بڑھائیں، طاقت پیدا کر کے عقل حاصل کریں اور عقل کے لیے کتاب کا سہارا لیں، اور کتاب بہترین دوست ہے، اس کی دوستی مت چھوڑیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں آپ کے لیے نگر نگر سے پھرنے کے بعد ایک نچوڑ لے کر آتا ہوں۔ ہائے یوٹیوب سے کمائی کرنے کی تگدوں میں ننگا کھڑا سماج، ویوز لینے کے لیے، ویوز لینے کے واسطے باندر بن کر الٹا لٹکتے لوگ، گھٹیا زومائنی تھمب نیلز کا کاروبار، جعلی خبروں کا دھندا، زرد صحافت کے لاروں کی کالونی، اپنی خواہشات کے رنگ میں تجزیے، جسمانی نمائش کا بازار، گالم گلوچ زبان، گھٹیا جنسی مواد پر مبنی ویڈیوز، بھولا ریکارڈ اور ڈکی بھائی جنریشن۔ جو جتنا نیچ اس کا چینل اتنا کامیاب، مسلسل نان سٹاپ فضول اور بے ربط بولنے کی مشق، کانٹینٹ کی ہوس میں جعلی پروڈکشن، ایک سے بڑھ کر ایک مداری اور ان کے آگے باندر بن کر ناچتی نسلیں، نفسیاتی بیماریوں کے شکار لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایک بدنام صفت آن جہانی گورے کا قول یاد آ گیا، اگر تم اپنی کسی قابلیت سے مشہور نہیں ہو سکتے تو اپنی کسی نیچ حرکت سے بدنام ہو جاؤ۔ اف اف اف، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لوگوں نے یہی کلیہ اپنا رکھا ہے کیونکہ ہنر دکھانے کو اور کچھ نہیں ہے۔ عوام انٹرٹینمنٹ مانگتی ہے، اور انٹرٹینمنٹ وہ بھی سستی، ننگی اور ٹچی فیس بک پر انٹرنیٹ اور انٹرٹینمنٹ مانگتی ہے۔ یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، ٹی وی پر انٹرٹینمنٹ، نوکری اور گھر پر انٹرٹینمنٹ، تعلیم سے دور، شعور سے پڑے ایک ہجوم سے جس کے ہاتھ ڈالر کمانے کا ذریعہ لگ چکا ہے۔ نہ کوئی اخلاقیات باقی رہی ہے، نہ ہی کوئی اصول باقی ہے۔ جو منہ میں آئے ہانک دو، جب دل چاہے بے لباس ہو جاؤ، صرف ایک ویو کی خاطر۔ ارسطو نے کہا تھا انسان سماجی جانور ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان میں یوٹیوب ٹک ٹاک واقعی جانوروں کا اڈا ہے، جہاں ہر کسی نے اپنے کرتب پر ٹکٹ لگا رکھی ہے۔ ایک قصہ یاد آ رہا ہے، ایک صوفی تھکا ہارا جنگل سے جا رہا تھا اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں جنگل کے جانوروں کا اجتماع تھا اور محفل مباحثہ گرم تھی۔ اس صوفی کو چونکہ جانوروں کی بولیوں کا علم تھا، اس لیے وہ رک کر سننے لگا۔ مباحثے کی صدارت ایک بوڑھے شیر کی سپرد تھی۔ سب سے پہلے لومڑی سٹیج پر آئی اور کہا، برادران دشت سنیے اور یاد رکھیے کہ چاند سورج سے بڑا ہے اور اس زیادہ روشن ہے، اور اس سے زیادہ روشن ہے۔ ہاتھی نے اپنی باری پر کہا، گرمیاں سردیوں کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جب بھاگ سٹیج پر آیا تو سارے جانور اس کی خوبصورتی سے محصور ہو گئے۔
उसने अपने पीले बदन पर स्याह धारियों को लहरा कर कहा, सुनो भाइयों, दरिया हमेशा से ऊपर को चढ़ते हैं। सूफी ने शेर बबर से कहा, साहिब सदर, ये सब गसब ये सब गसब क्या है? ये सब 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 कुछ क्या है? और उनकी वजाहत ने उस महफिल को हिलाकर रख दिया। लेकिन मैं हैरान हूं कि सारे मुकर्रीन ने सारे ही बयान गलत दिए हैं और हर बात उलट कही है। सामीन सामीन को या तो पता नहीं, या उन्होंने तवज्जो नहीं दी, या फिर वो लाताल्लुकी से सुनते रहे। ऐसी अहमकाना और गलत बातें करने की किसने इजाजत दी? शेर ने कहा, सूफी साहब, ये वाकई एक ऐबदार बात है और शर्मनाक बात है, लेकिन हमारे सामीन इंटरटेनमेंट मांगते हैं। एंटरटेनमेंट नहीं, एनलाइटमेंट इनलाइटमेंट नहीं। पता नहीं हमको ये आदत कैसी पड़ी, लेकिन पड़ गई। सूफी साहब, जिस तरफ देखो हर जगह ताहद्दे नजर जवाल है। एक गर्दो गुबार का तूफान है जिसके बीच हम जैसे मुंह ढांपे सांस लेने की कोशिश करते हैं, मगर हवा आलूदा हो चुकी है। जरा सोचिए, ये जो यूट्यूबर अपने घर दिखाते हैं, घर की दास्तान दिखाते हैं, अपनी माँ बहनों को दिखाते हैं, उनका लिबास दिखाते हैं, कोई नहा के निकला है शावर करके उसको दिखाते हैं, कोई मेकअप कर रहा है उसको दिखाते हैं, क्या हमारा मुआशरा कोई अच्छी तरबियत ले रहा है? तरबियत वाली बातें लेकर आए। मुआशरे को अभी तरक्की की तरफ भागना है। ऐसी गुफ्तगू लेकर आए कि हम आसमान को छू लें, हम चांद तक पहुंच जाएं, हम चांद को छू लें, हम मरीख पर जमीन खरीद कर बिल्डिंग बना लें। ऐसी नॉलेज लेकर आए, ऐसी मालूमात लेकर आए, तो मजा भी आएगा कि हमारे मुल्क में ऐसे भी नौजवान हैं जो यूट्यूब पे बैठकर हमें अच्छी सोच और अच्छी जुस्तजू के रास्ते दिखाते हैं।